السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 20 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ اس طرح سے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ایک ساتھ کر کے دکھایا کہ یہ انگلی اور دوسرا وہ شخص میرے ساتھ اسی طرح سے جنت میں داخل ہوں گے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی ہیں، وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبر۔ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے لیے ایک بہترین خبر آئی ہے، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی سرمایہ کاری بورڈ نے بتایا ہے کہ بہترین کارکردگی کی وجہ سے 2019 میں انٹرنیشنل کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر سعودیہ میں سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ 2019 کے دوران 1131 نئی کمپنیوں نے سعودیہ میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے، جس کی وجہ سے 54% مارکیٹ میں ایک دم نئی سرمایہ کاری آ گئی ہے۔ 2019 کے آخری مہینے میں 305 نئی کمپنیاں سعودیہ میں بہترین ماحول کو دیکھ کر سرمایہ کاری کرنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ سعودی حکومت کے ویژن 2030 کے تحت سعودیہ کو آنے والے دنوں میں G20 ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں ٹاپ 5 میں شامل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی جو ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ وہ تمام سروسز جو کہ ایپس کے ذریعے یعنی موبائل فون کے ذریعے ہوم ڈیلیوری سے ریلیٹڈ فیسلٹیز اس وقت غیر ملکی افراد اس پر کام کر رہے ہیں۔ ایسی تمام سروسز اور ایپس کے ذریعے اب جو فیسلٹیز ہوں گی اس میں تمام کی تمام اب ایکٹیویٹیز سعودی شہری ہی کریں گے۔ لہٰذا بہت سارے افراد ہوم ڈیلیوری کی سروس میں غیر ملکی افراد ابھی ہیں۔ اگر آپ کوئی آرڈر بک کرتے ہیں تو اس میں ہوم ڈیلیوری کے لیے جو شخص آپ کو کوئی چیز دینے آتا ہے وہ اکثر غیر ملکی ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام کی تمام جو اہم ورک ہیں وہ غیر ملکیوں سے لے کر سعودی شہریوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس بارے میں جو پچھلے دنوں بھی اطلاعات آئی تھیں کہ ہوم ڈیلیوری کی سروسز کے بارے میں وزارت عمل کام کر رہی ہے، باقاعدہ اب اس سلسلے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دوستو، غار ہرا اور غار ثور سے کون واقف نہیں؟ تمام مسلمان اس بارے میں اچھے طریقے سے علم رکھتے ہیں کہ ان کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اسی بنا پر سعودی عرب میں آنے والے عمرہ زائرین اور جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور حج پر آنے والے افراد یہاں پر لازمی طور پر وزٹ کرتے ہیں۔ عمرہ زائرین اور دیگر افراد کی بے پناہ آمد و رفت کی وجہ سے کچھ ابھی جو اطلاعات ملی ہیں کہ اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ غار ہرا اور غار ثور کو اس کے آس پاس جو بھی بلڈنگز ہیں انہیں ختم کر کے باقاعدہ طریقے سے یہاں پر ہوٹلز بنائے جائیں تاکہ لوگ یہاں پر قیام کر سکیں، اور مزید یہاں پر چیئر لفٹ کا انتظام کیا جائے تاکہ جو سیڑھیوں کے ذریعے لوگ کافی مشکلات کے ذریعے، خاص طور پر ضعیف لوگ جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقدس جگہ پر وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں انہیں آسانی ہو سکے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں یہاں پر چیئر لفٹ انشاءاللہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی ابھی سے پلاننگ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ دفاع مدنی نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ بدھ کی شام میں ایسے تمام ایریاز جہاں پر دفاع مدنی کے مراکز ہیں وہاں پر الارمز جو کہ ٹیسٹنگ الارمز ہوں گے وہ بجائے جائیں گے۔ لہٰذا دمام میں رہنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری کسی بھی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ یہ الارم کی ٹیسٹنگ مرحلہ وار کی جاتی ہے، کبھی ریاض، کبھی جدہ، کبھی اب دمام میں، اس طرح سے دفاع مدنی اسے ٹیسٹ کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا اگر خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے تو تمام افراد کو فوری طور پر مطلع کیا جائے۔ لہٰذا بدھ کی شام میں اگر یہ الارم بجیں دمام کے مختلف ایریاز میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بریدہ میں ایک عدالت نے ایک شہری کو سنیپ چیٹ پر غیر مناسب الفاظ استعمال کرنے پر 8 ماہ کی قید اور 30,000 ریال جرمانہ کیا ہے، اور اس کے موبائل کو ضبط کر لیا گیا ہے، اس کے اکاؤنٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا کے استعمال پر نئے قوانین بالکل سٹارٹ ہو چکے ہیں، اس لیے تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر بہت احتیاط کریں۔ ایسا کوئی میسج
یا کوئی ای میل یا کوئی وائس میسج کسی کو بالکل نہ سینڈ کریں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا کوئی ایسی بات مملکت کے خلاف، اس دین اسلام کے خلاف نہ کی جائے جس سے یہاں کے قوانین کی پکڑ میں آپ آ جائیں۔ سعودی وزارت انصاف نے سعودی عرب میں رہنے والے تمام افراد، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں رشوت لینے یا دینے کی کوئی کوشش کی یا اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں وہ انوالو ہوا تو اسے قید، جرمانہ لازمی کیا جائے گا، اور جو نئے قوانین ہیں اس کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ ایسے افراد جو اس بارے میں ثبوت فراہم کریں گے، ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا تاکہ ایسے افراد کو دوسرے افراد بعد میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس بارے میں وہ غیر ملکی افراد سزا اور جرمانے کے بعد لازمی سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے جائیں گے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے یعنی مرور نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف اب کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے جن کے شیشے کالے ہوں گے۔ اس سلسلے میں کچھ شرائط محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری کی گئی ہیں کہ شیشے اگر کوئی کالے کراتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیک ڈور کے شیشے کالے کرائے جائیں، اور وہ بھی اس لیول پر نہ کرائے جائیں کہ اس میں باہر کھڑے ہوئے شخص کا عکس یعنی کہ اسے اپنا چہرہ نظر آئے۔ لہٰذا سعودی عرب میں موجود رہنے والے وہ تمام افراد اس قانون کو اچھی طریقے سے جان لیں، کیونکہ بھرپور طریقے سے کارروائیاں اب اس پہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں۔ خاص طور پر سایہ خاص احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں، کیونکہ اگر وہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کریں گے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی کمپنی اور کفیل کو اس نئے قانون کے بارے میں بتائیں کہ اگر اس طرح سے جرمانہ ہوگا تو وہ اس کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اگلے 1 سے 2 دنوں میں تبوک ریجن اور اس کے علاوہ جدہ، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہاں پر دھند چھائی رہے گی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ طائف اور سعود کے علاقوں میں کافی زیادہ سردی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مکہ المکرمہ میں بادل اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ مکہ ٹاور بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس بارے میں کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پر تصویریں بھی شیئر کی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ تبوک ریجن اور اس کے علاوہ حدود شمالیہ کے علاقوں میں کافی زیادہ سردی رہے گی، برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمام افراد سے کہا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ جو بارشوں کے علاقے ہیں، خاص طور پر ساؤتھ کے علاقے، یہاں پر احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں، کیونکہ اکثر پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہیں وہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا باہر نکلنے سے پہلے لازمی موسم کی صورتحال کا جائزہ لے کر لانگ ڈرائیو پر جایا جائے۔ دوستو، آج کل سکولز کی چھٹیاں ہیں۔ سعودیہ کو بحرین سے ملانے والے کنگ فہد پل سے 11,14,000 سے زائد افراد نے پچھلے 5 دنوں میں سفر کیا ہے۔ یاد رہے، بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بحرین کا رخ کرتے ہیں چھٹیاں جیسے ہی آتی ہیں، تاکہ اپنی چھٹیوں میں خوب سیر و تفریح کر سکیں۔ یہ تھی کچھ آج کی اہم خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔